نور رمضان میں خوش آمدید ناظرین، اور ہمارے پاس جو مہمان ہیں ان سے ہم اب ذرا واپس ہماری ٹاپک کی طرف آتے ہیں، کیونکہ جو مغربی معاشرہ ہے نا، اس کی اخلاقیات کے اوپر بہت سی باتیں کی جاتی ہیں کہ بڑی زبردست اخلاقیات ہیں ان کی، اور یہ سب کچھ ہوتا تھا، مگر جب یہ ایکسٹریم فائل نکلی ناظرین، اس کے بعد سے پھر سب چپ ہو گئے۔ اب کوئی نہیں اٹھا رہا ان کو، ہے جن کو بہت زبردست کہتے تھے آپ، کے بڑا زبردست معاشرہ ہے۔ اب جو اس کی حقیقت سامنے آ گئی ہے اور کھل گئی ہے تو سب چپ ہو گئے۔ جو لبرلز تھے وہ بولنا بند ہو گئے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، یہ دیکھیں نا۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ نے بڑی صحیح سمت میرا اشارہ کیا۔ اب آپ دیکھیں نا، وہ جو کئی برسوں سے دنیا بھر کے سامنے مسلمانوں کو غیر تہذیب یافتہ ایک اخلاقیات کی بنیادی جو سوجھ بوجھ ہے اس سے آری قوم کے طور پر پیش کر رہے تھے، اور جن کے نزدیک یعنی مسلمانوں کا اولین تعارف اور حوالہ یہ ہے کہ یہ اپنے علاوہ کسی اور کی بات کو سننے کے لیے قائل نہیں، کسی اور کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے قائل نہیں، جن کے اخلاقیات انتہائی پس درجے پر پائی جاتی ہے۔ اب وہی لوگ جب ان کا اپنا کچا چٹھا دنیا کے سامنے کھلتا ہے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 6 ملین کے قریب جو ہے نا وہ ڈاکومنٹس موجود ہیں، جن میں دنیا بھر کی یہ جو اشرافیہ ہے، جو سو کالڈ دنیا کو تہذیب سکھانے والے، اخلاقیات کا درس دینے والے، 2000 سے زائد، ابھی صرف 3 ملین انہوں نے جو ہے نا پبلش کی ہیں، پبلک کی ہیں، اور ان میں سے آپ دیکھیں کہ 2000 سے زائد ویڈیوز ایسی ہیں جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی ویسٹرن اسکالر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ان کا احوال یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ تصویریں ان میں کوئی دکھایا بھی نہیں جا سکتا، وہ بلیک کر دی تصویریں انہوں نے۔ اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ان کی تعداد کو 1,80,000 کے قریب فوٹوز ایسی ہیں جن کو پبلش کرنا جو ہے وہ بہت ہی غیر اخلاقی حرکت کے طور پر سامنے آتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو اس وقت ابھی امریکہ کا صدر ہے نا، بل گیٹس ہے یا پھر اسٹیفن ہاکنگز، ٹھیک ہے، یہ جو سائنٹسٹ، یہ بڑے بڑے جو ان لوگوں کو بڑا زبردست سمجھا جاتا تھا، ان سب کے جو ہے نا کچے چٹے جن شخصیات کو اخلاقیات کا معیار تصور کیا جا رہا تھا، آگہی کا معیار، جو لوگوں کو روز لمبے لمبے بھاشن دیا کرتے تھے کہ جی اخلاقیات کیا ہوتی ہے، ان کے اپنے کردار اور اخلاق کا کچا چٹھا جو ہے ان فائلز کی شکل میں دنیا بھر کے سامنے آ گیا۔ اور آپ پھر ایک اور اس میں بات یہ دیکھیں کہ نہ صرف یہ پہلو، بلکہ دوسری طرف ان کا عالم یہ ہے کہ یہی جو موصوف ہیں مسٹر جیفری جو ہیں، ان کا اپنا عالم یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑے سرمایہ دار تھے، بہت بڑے یعنی وہ ان کے باوسائل آدمی تھا، اور اسلام دشمنی ظاہری طور پر آپ یہ دیکھیں کہ غلاف کعبہ جیسے مقدس جو علامتیں ہیں وہ بھی اس کے پاس موجود ہیں اور وہ اس تک پہنچ رہی ہیں، اور مسلمانوں میں سے ہی سو کالڈ مسلمان ایسے ہیں جو ان تک پہنچا رہے ہیں، اور ایک میڈیم بنا ہے، اور وہ دنیا کو تاثر دینا چاہتا ہے کہ میں تو پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں، سارے مذاہب کا احترام کرتا ہوں، اور اندر اصل چہرہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو مختلف تھنک ٹینکس اسلاموفوبیا پر کام کرتے ہیں، یعنی اسلاموفوبیا کو پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے، ان کے بارے میں رائے عامہ جو ہے اس کو مخالف کرنے کے لیے جو تھنک ٹینکس اور فورم جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، ان کو سالانہ یہی موصوف جو ہیں ان کے اپنے ریکارڈ کے مطابق $8 ملین پر اینم جو ہے اس کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ ایک طرف مذہب کے نام پر اور دنیا بھر کے سارے مذاہب کے احترام کے نام پر ایک آدمی کا کردار کیا ہے، اور دوسری طرف ان کی صورتحال اور حالت یہ ہے کہ وہ ایک ای میلز کا پورا یوں سمجھیں کہ ایک ڈیٹیل موجود ہے، کئی ہزار ایسی ای میلز ہیں جس سے یہ ایویڈنس ہم تک پہنچتی ہے کہ کس انداز میں مسلمانوں کے بارے میں ایک تعصب بین الاقوامی سطح پر ایک مہم کی شکل میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اور یہاں میں ایک بڑی اہم بات اپنے سامعین و ناظرین کی سپرد کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انٹرنیشنل اشرافیہ ہے نا، بین الاقوامی سطح کی جو اشرافیہ ہے، اس میں صرف ویسٹ کے لوگ ہی موجود نہیں ہیں، دنیا کے بہت سارے اور مؤثر ممالک کے بہت نامور لوگ جو ہیں وہ اسلام دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے اس مہم کو جو ہے وہ بڑے بھرپور طریقے سے چلانے میں، جو آدمی اپنی زبان استعمال کر سکتا ہے وہ اپنی زبان استعمال کر رہا ہے، جو اپنا کیمرہ استعمال کر سکتا ہے وہ، اور جو اپنے وسائل استعمال کر سکتا ہے وہ وسائل استعمال کر رہا ہے۔ اب جب اسلاموفوبیا پر ہم بات کرتے ہیں تو امریکہ میں وہاں کے تھنک ٹینکس جو ہیں اور ان کے نوجوان ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے سب سے زیادہ اسلاموفوبیا پھیلایا، اور نتیجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اسلام آپ کے یہاں پھیل رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ اس خوف کو اور نفرت کو پھیلانے پر جب لوگ اسلام کو جاننا شروع کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے مسلمانوں کے ہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کے ہاں تو گھرانے کی سطح پر رشتوں کا تقدس، احترام، ساری چیزیں موجود ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ پھر آہستہ آہستہ لوگ اسلام کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دن مناتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، تو اس کا کوئی فرق ہے، اس سے کوئی پڑتا ہے؟
آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ مہذب دنیا یقیناً ان دنوں کے سیلیبریشن سے اور ان دنوں کو منانے میں جو اب ہم آگاہی پہنچاتے ہیں تو اس سے یقیناً ایک بیداری کی لہر پیدا ہوتی ہے، لوگ مختلف انداز میں سوچنا شروع کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جب 2022 میں ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، جب ہم نے اس کو شروع کیا تھا تو ابتدائی طور پہ پہلے سال صرف 14 ملکوں نے اس کو کیا، اور آج الحمدللہ اس سال کیونکہ میں اس انٹرنیشنل فورم کا حصہ ہوں تو مجھے اندازہ ہے 142 ممالک کے اندر اس وقت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس دن کو سیلیبریٹ کیا گیا۔ سیلیبریٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ باضابطہ لوگوں کے درمیان مکالمہ ہوا، لوگوں کے سامنے جہاں اسلام کا وہ مسخ شدہ چہرہ پیش کیا جا رہا تھا وہاں پر اسلام کا حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے رکھا گیا تاکہ لوگ خود دونوں کا تجزیہ کرنے کے بعد رائے بنائیں۔ آج دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر یو کے کے اندر جو ہے ہمارے جو ایم پی ہیں افضل خان صاحب، انہوں نے بھی وہاں پر باقاعدہ قرارداد پیش کی جس میں انہوں نے کہا، توجہ دلائی کہ اس کو ایک آفیشل ڈے کے طور پر یو کے اندر جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جائے۔ تو یقیناً دنیا بھر کے جتنے حق پرست ہیں وہ سارے اس طرف توجہ دے رہے ہیں، اور اس سے بہت فرق ان معنوں میں پڑتا ہے کہ جو لوگ غیر متعصب ہیں وہ پھر دونوں طرف کی آواز سننے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں دونوں فورم سے جو بات آ رہی ہے اس میں زیادہ سچائی کس طرف موجود ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں کچھ وقت لگے گا کیونکہ دوسری طرف سے بہت زیادہ وسائل خرچ ہو رہے ہیں، بہت زیادہ آرگنائز طریقے سے اسلام کے بارے میں جو ہے وہ نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں اللہ کا اپنا ایک حسن انتظام ہے جو پچھلے 2-4 ماہ کے اندر پوری دنیا میں غیر مسلموں کی طرف سے مسلم کمیونٹی کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے جنگوں کے نام پر جس انداز میں جو ہے وہ بمباری کی گئی، فلسطین کا جو معاملہ پچھلے چند سالوں میں ہمارے سامنے ہے، دنیا کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ جنہیں دنیا ظالم بنا کر پیش کر رہی ہے حقیقی معنوں میں اس وقت کرۂ ارضی پر مسلمانوں سے زیادہ مظلوم قوم کوئی نہیں ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا مکالمہ ہوتا رہے گا، بات ہوتی رہے گی، آپ جیسے امپورٹنٹ فورمز اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے اور اس کے لیے وقت نکالتے رہیں گے تو یقیناً کچھ وقت کے بعد وہ جو حقیقی معنوں میں جن کی رائے بدلنے کے لیے وہ بے چین اور وسائل خرچ کر رہے ہیں ان کی رائے ہمارے حق میں بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ امریکن سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ سب سے اتنا زیادہ آپ نے پیسہ خرچ کیا اور پھر یہیں پر ہی آپ کا سب سے زیادہ جو ہے اسلام پھیلتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر ہم اتنا پیسہ نہ خرچ کریں تو یہ اسلام جس تیزی سے پھیل رہا ہے یہ شاید چند سالوں میں یہاں کوئی گھر ایسا نہ رہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی کلمہ گو موجود نہ ہو۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، بڑا امپورٹنٹ موضوع کو آپ نے آج ایلیبریٹ کیا ہے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گی جو ویسٹ کا جو معاشرہ ہے نا، جو مسلمانوں کو دہشت گرد کہتا ہے، کبھی جا کے ان کو کہتا ہے کہ ایکسٹریمسٹ ہیں، ان کو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ورلڈ وار 1 جو تھی نا وہ مسلمانوں نے نہیں کی تھی، ورلڈ وار 2 بھی مسلمانوں نے نہیں کی تھی، یہ سن لیجئے آپ۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی جنگیں ہیں نا جو جن میں مسلمان شہید ہوئے ہیں، کروڑوں لوگ ورلڈ وار 2 میں شہید ہوئے تھے، تو یہ مسلمانوں نے نہیں کی تھی۔ جاپان کے اوپر ایٹم بم مسلمانوں نے نہیں گرایا تھا، یہ انہی سو کالڈ ویسٹ کے لوگوں نے گرایا تھا جو بہت سو کالڈ مہذب بنے پھرتے ہیں نا، یہ کروڑوں لوگ کو مارنے والے معصوم بن کے بیٹھے ہیں اور دوسروں پہ الزام لگا کے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ تو مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔